السلام علیکم۔ آج میں آپ کو غار ثور کے بارے میں بتاؤں گی۔ یہ غار مکہ مکرمہ کی دائیں جانب کم و بیش 4 کلومیٹر پر واقع جبل ثور میں ہے، اور یہ وہ مقدس غار ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، اور زائرین یہ مکہ مکرمہ میں جا کے اس کی زیارت ضرور کرتے ہیں، کیونکہ یہ بہت مقدس غار ہے جہاں پہ اللہ کے نبی نے 3 دن قیام کیا تھا، اور یہ اس قدر اس کے ڈھلوان ہے، بہت بلند ترین اور پتھریلے پہاڑوں والی یہ غار ہے جس پہ چڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور ہمیں روزے کی حالت میں ہم لوگ اس غار پہ چڑھے ہیں الحمدللہ، اور ہمیں غار ثور پر تقریباً 4 گھنٹے جو ہے وہ چڑھنے میں لگے ہیں، کیونکہ اس کی ڈھلوان بہت زیادہ ہے، کوئی پراپر راستہ نہیں ہے، سارے پتھریلے پہاڑی پہاڑ ہیں، اور واپسی پہ جو ہے نا آپ کا تھوڑا سا کم جو ہے نا ٹائم لگتا ہے، کیونکہ واپسی پہ جو ہے نا یہ اتنی ڈھلوان در ہے کہ آپ کے قدم خود بخود نیچے کی طرف آتے ہیں، اور چڑھنا ایک بہت مشکل کام ہے۔ اور وہاں پہ ہمارے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ تھے جو ایک دوسرے کو موٹیویٹ کر رہے تھے، ان لوگوں کا جو جذبہ تھا، جو ان کے دل میں ایک عشق رسول تھا، محبت تھی کہ جہاں پہ اللہ کے نبی نے 3 دن قیام کیا ہے، اس بلند ترین چوٹی پہ جا کے ہم نے بھی وہ جگہ لازمی دیکھنی ہے۔ اور وہاں پہ ایک عورت ہمیں ایسی ملی جو بہت بوڑھی تھی، اور جب اس کو لوگوں نے کہا کہ یہ تو بہت بلند ترین چوٹی پہ ہے، اتنی اوپر آپ کیسے جاؤ گی؟ تو جو اس کا جواب تھا، آپ یقین کریں اتنی مجھے خوشی ہوئی اس کا جواب سن کے۔ اس نے کہا کہ میں 3 دن کا کھانا اپنے ساتھ لے کر آئی ہوں، کہ اگر میں 1 دن نہیں 2 دن نہیں تو میں 3 دن میں تو اس جگہ پہ پہنچوں گی نا جہاں پہ اللہ کے نبی نے 3 دن قیام کیا تھا، تو میں نے وہ جگہ لازمی دیکھنی ہے، چاہے مجھے یہاں پہ 2 دن لگیں 3 دن لگیں، لیکن میں یہاں سے زیارت کیے بغیر جو ہے وہ واپس نہیں آؤں گی۔ تو یہ ہمارا ایک بہت خوبصورت بہت مبارک سفر رہا۔ آپ دیکھیں کہ وہاں جا کے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی ہمت دیتا ہے کہ ان پتھریلے پہاڑوں پہ چڑھنا کوئی آسان کام نہیں، وہ بھی اتنی گرمی میں، اور ہم نے روزی کے حال میں ہم لوگ وہاں پہ الحمدللہ ہم لوگ وہاں پہ چڑھے تھے، اور بہت ہمارا یہ خوبصورت اور یادگار سفر رہا تھا۔ اور جب آپ وہاں پہ جا کے ہر چیز اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں نا، تو آپ کا ایمان کامل ہوتا ہے، اور آپ سوچتے ہیں کہ دین اسلام میں جو ہمارے نبی نے اور جو صحابہ کرام نے مشکلات دیکھی ہیں، جو انہوں نے مشکلات کو برداشت کیا ہے، کفار مکہ نے ان کے راستے میں کتنی رکاوٹیں پیدا کیں، اور اس کے باوجود وہ اپنے اس مشن پہ ڈٹے رہے، اور اس طرح ہمیں دین اسلام ملا ہے، اور اللہ کا شکر ہے ہم نے تو وہ ساری چیزیں دیکھی نہیں ہیں، وہ تکلیفیں، وہ مشکلات، وہ پریشانیاں ہم نے تو وہ برداشت ہی نہیں کی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہمیں تو اللہ کے نبی کے وسیلے سے یہ دین ملا ہے، اور ہم لوگ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے ہم اللہ کے نبی کے امتی ہیں۔ اور ان پتھریلی پہاڑوں پہ جو ہے وہ چڑھ کے آپ کو احساس ہوتا ہے کہ واقعی دین اسلام جو ہے یہ اللہ کے نبی اور ان کے صحابہ کرام جانتے ہیں کہ کس قدر انہوں نے پریشانیاں اپنی زندگی میں دیکھی ہوں گی، اور یہ میں نے اس کی کچھ کلپس جو ہے وہ اس میں ڈالے ہوئے ہیں، یہ آپ دیکھیں گے، یہ سب سے بلندی پہ ہے، سب سے بلند ترین چوٹی پہ جو ہے نا ایک سرنگ سی ہے جس کو آپ نے عبور کر کے جو ہے نا اس کے اندر جانا ہوتا ہے۔ اندر ایک ڈھلوان دار پہاڑ ہے جو کہ نیچے کی طرف جھکا ہوا ہے، اور اس میں بالکل تھوڑا سا راستہ ہے جہاں سے آپ گزرتے ہیں، اور وہاں پہ بیٹھ کے وہاں پہ اللہ کے نبی نے 3 دن گزارے تھے۔ آپ یقین کریں وہاں پہ نا بیٹھنے کی صرف جگہ، آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، وہ اتنی وہاں پہ اس قدر اتنی تھوڑی سی جگہ ہے کہ وہاں پہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں، صرف آپ بیٹھ سکتے ہیں، اور بیٹھ کے جو ہے نا آپ آگے کو جاتے ہیں، وہاں پہ نفل ادا کرتے ہیں جہاں پہ اللہ کے نبی جو ہے وہ انہوں نے قیام کیا تھا۔ یہ دیکھیں جہاں پہ بلی بیٹھی ہوئی ہے، یہ ساری وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ کے نبی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جو ہے وہ قیام کیا تھا، اور وہاں پہ جا کے یہ اتنی یہاں پہ گھٹن جو ہے نا وہ تھی نا، تو آپ سوچیں آپ کہ اللہ کے نبی کس طرح یہاں پہ وہ رہے ہوں گے 3 دن، اور اتنی حبس، اتنی گرمی، پسینہ، سب کچھ۔ اور یہ تو آج کی بات ہے نا جہاں پہ لوگوں نے مطلب کچھ راستے بنا لیے ہیں، اس دور میں تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا، تب کتنی جو ہے وہ مشکلات ہوں گی ان کو، کس قدر مشکلات انہوں نے فیس کی ہوں گی۔ یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا ہم نے بیٹھ کے اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہم نے بھی یہاں پہ نفل پڑے تھے، اور پھر یہاں سے جو ہے نا باہر کا رستہ ہے، باہر جاتے ہیں، اور باہر جو ہے نا اس پہ لکھا ہوا ہے پراپر غار ثور، اور یہ دیکھیں پورا ایک جبل ثور پہاڑ آپ عبور کرتے ہیں، اس کو پہاڑ کو سر کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ اس کی جو ہے نا وہ غار ہمیں نظر آتی ہے، اور اس غار میں جاتے ہیں، اور غار جو ہے وہ اتنی کنجسٹڈ سی ہے، اتنی تنگ ہے، تو میں کہتی ہوں یہ ہمارے اللہ کے نبی کا جو ہے وہ حوصلہ تھا، کس قدر انہیں اپنی امت سے پیار تھا، کہ انہوں نے ہمارے لیے کس قدر مشکلات فیس کی ہیں، کیسے کتنی پریشانیاں دیکھی ہیں۔ تو
یہ میں نے کچھ اس کے کلپس ڈالے ہوئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے، آپ کو نظر آیا ہوگا کہ غار ثور جو ہے وہ اس کی کس طرح کی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے میں آپ کو اس کا واقعہ سناؤں گی کہ غار ثور جو ہے وہ اس کا کیا واقعہ تھا، اس کے پیچھے کیا ہسٹری تھی۔ جب کفار مکہ نے آپ وسلم کو مکہ سے نکالنے کی سازش کی تو اللہ کے نبی جو ہیں وہ انہوں نے بڑی حسرت سے جو ہے وہ کعبہ کو دیکھا اور فرمایا کہ اے شہر مکہ، مجھے تو دنیا کی ہر چیز سے بہت پیارا ہے، اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں کبھی بھی تمہیں چھوڑ کر کسی اور جگہ پہ رہائش پذیر نہ ہوتا۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق کو پہلے ہی پتہ تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ آئے اور انہیں جو ہے وہ غار ثور تک اپنے کندھوں پہ اٹھا کر لے کر آئے، اور دیکھیں کتنی مشکل ہوئی ہوگی، دیکھیں کتنے پتھریلے پہاڑ ہیں، اور وہ اللہ کے نبی کو رات کی جو ہے وہ اندھیری میں یہاں پہ جو ہے وہ لے کر آئے، اور اللہ کے نبی نے یہاں پہ 3 دن گزارے، اور ابوبکر صدیق نے سب سے پہلے اس غار کو، پہلے خود غار میں داخل ہوئے، اس کو صاف کیا، اس پہ جگہ جگہ جو ہے وہ سوراخ تھے، ان سوراخوں کو بند کیا، اور ایک سوراخ جو ہے نا وہ رہ گیا، اور وہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی ایڑی رکھ لی، اور اللہ کے نبی جو ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق کی گود میں سر رکھ کے سو گئے، اور اس ایڑی میں نا سانپ تھا، سوری اس جو سوراخ تھا نا اس میں سانپ تھا جہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی ایڑی رکھی ہوئی تھی، اور وہ سانپ اس کے بارے میں نے پڑھا ہوا ہے کہ وہ سانپ جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے اتنے سالوں اللہ کے نبی کا انتظار کیا کہ کب وہ آئیں گے اور کب جو ہے وہ میں ان کی زیارت کروں گا۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی ایڑی رکھ کے اس غار کا منہ بند کر دیا اس سوراخ کا، تو اس سانپ نے جو ہے حضرت ابوبکر صدیق کے جو ہے نا اس حضرت ابوبکر صدیق کے پاؤں پہ ڈنگ مارا، ان کو کاٹا، اور ان کو اس قدر تکلیف تھی کہ ان کی آنکھوں سے نا آنسو جاری ہو گئے۔ جب اللہ کے نبی کے رخسار پہ حضرت ابوبکر صدیق کے آنسو گرے تو اللہ کے نبی بیدار ہوئے، انہوں نے کہا ابوبکر کیا ہوا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں ان کی محبت اس قدر تھی اللہ کے نبی سے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، لیکن یہاں پہ سانپ جو ہے وہ اس غار میں ہے، اور میں نے جہاں پہ ایڑی رکھی ہوئی ہے اس نے میرے جو ہے نا یہاں پہ مجھے ڈنگ مارا ہے، اور مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، تکلیف جو ہے اس قدر ہے کہ برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے جو ہے پھر اپنا لعاب دہن وہاں پہ لگایا حضرت ابوبکر صدیق کی ایڑی پہ، اور اس کے بعد جو ہے پھر اس سانپ نے جب انہوں نے اپنا پاؤں پیچھے ہٹایا تو سانپ نے جو ہے وہ اللہ کے نبی کی زیارت کی، اور اس کے بعد 3 دن جب کفار مکہ جو ہے آپ کو ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ مکڑی غار کے منہ پر جو ہے نا وہ مکڑی نے جالا بنایا ہوا ہے، اور کبوتری نے بھی انڈے دیے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا آپس میں مشورہ کیا کہ اگر یہاں پہ کوئی انسان ہوتا تو یہ مکڑی کے جالے ایسے نہ ہوتے، اور نہ ہی یہاں پہ کبوتری انڈے دیتی۔ تو جب وہ کفار آئے تو ان کی آہٹ سن کے تب بکر صدیق جو ہے بہت گھبرا گئے اور کہا یا رسول اللہ، دشمن ہمارے اس قدر قریب آ گئے ہیں کہ اگر انہوں نے ہمارے قدموں پہ نظر ڈالی تو ہم تو مارے جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، مت گھبراؤ، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور اس طرح جو ہے اللہ کے نبی نے 3 دن وہاں پہ گزارے، اور چوتھے دن جو ہے وہ غار سے باہر تشریف لائے اور مدینہ منورہ کو روانہ ہوئے، اور یہ تھی اس کی ہسٹری۔ اور یہاں پہ ہمیں ایک عورت ملی تھی جو کہ پاکستان سے تھیں، اور ان کے وہ بتا رہی تھی مطلب ماشاءاللہ وہ بہت ایک مذہبی گھرانے سے ہیں، ان کے بیٹے جو ہیں امام مسجد ہیں، تو انہوں نے میں یہ سارا واقعہ جو ہے وہ اپنی زبان میں سنایا تھا، مطلب ایک جس طرح نعت تو نہیں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، ایک طرز لگا کے انہوں نے ہمیں یہ سنایا تھا، بہت مزے کا تھا۔ میں ان کی زبان میں جو ہے نا مطلب میں نے یہ ریکارڈنگ کی ہوئی تھی، میں انہی کی لینگویج میں جو ہے یہ آپ کو سناؤں گی، میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ ایڈ کر رہی ہوں اس کے سونے اندر۔ پیر سوراخ تو چایا نا، ستاریا یار جگایا نا، سپ ول ول پیر تے ڈنگ مارے، پہرے دار دیاں کیا باتاں نے، میرے پیارے نبی میرے پیارے نبی، تیرے پیار دیاں کیا باتاں نے، رب امتی آکھے ہر ویلے، غم خار دیاں کیا باتاں نے، تیرا سونا شہر مدینہ ہے، جنوں ویکھیا ٹھردا سینہ ہے، تیرے شہر دیاں سونیاں گلیاں نے،